شریک سفر مکمل ناول۔ خبردار، اگر تم نے مجھے یا میری بچی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو دور رہو مجھ سے نوریز، بہت دور۔ یہ آواز کسی دھماکے کی طرح بینک کی سیڑھیوں پر گونجی تھی۔ نوریز جو ابھی ابھی ایک دیوانے کی طرح بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ کسی سراب کو دیکھ رہا ہو۔ سامنے زنائش کھڑی تھی، وہی زنائش جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ پچھلے 3 سالوں سے ہر درگاہ پر منتیں مانگ رہا تھا۔ مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی گود میں 1.5 سال کی ایک خوبصورت بچی تھی جو سہم کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ نوریز کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، زنائش، تم زندہ ہو؟ تم یہاں ہو؟ خدا کی قسم، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ یہ بچی، کیا یہ ہماری؟ زنائش نے نفرت سے اپنا رخ موڑا اور اسے دھکا دینے کے لیے اپنا ایک ہاتھ آگے کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی جو کبھی نوریز کی دنیا ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں اب صرف سرد نفرت تھی۔ تمہاری نہیں ہے یہ بچی، یہ صرف میری ہے، سن رہے ہو تم؟ صرف میری۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی تمہیں باپ کہے۔ تم تو وہ انسان ہو جس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ نوریز کا دل جیسے مٹھی میں بھیج گیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولا، میری بات تو سنو زنائش، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ سب جھوٹ تھا، وہ میری ماں کی سازش تھی۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی، میں آج بھی صرف تمہارا ہوں۔ زنائش نے ایک تلخ ہنسی ہنسی جس میں درد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بس کر دو نوریز، بہت دیر ہو چکی ہے۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی حقیقت میں 3 سال پہلے جان چکی ہوں۔ اب میرے راستے میں مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میں کبھی تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور رکشے میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نوریز وہیں فٹ پاتھ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے پاس آج سب کچھ تھا، مگر پھر بھی وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس کے کانوں میں زنائش کی نفرت بھری آواز گونج رہی تھی۔ 3 سال کا صبر ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرایا تو ماضی کی کھڑکی کسی پرانی فلم کی طرح اس کے ذہن میں کھلتی چلی گئی۔ یونیورسٹی کا کیفیٹیریا ہمیشہ کی طرح طلبہ کے شور سے گونج رہا تھا، لیکن نوریز کی توجہ صرف سامنے بیٹھی لڑکی پر تھی جو میز پر ہاتھ مار کر بڑے جوش سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو نوریز، میں صاف کہہ رہی ہوں، اگر کل کی پریزنٹیشن میں میرے ساتھ یہ لڑکا گروپ میں ہوا تو میں کلاس اٹینڈ نہیں کروں گی۔ اسے کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، زنائش نے غصے سے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی جو نوریز کو ہمیشہ مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ 21 سالہ زنائش بزنس ٹائکون سیٹھ غفور کی اکلوتی بیٹی، جتنی امیر تھی اتنی ہی سادہ اور حساس بھی۔ اسے اپنی بات منوانے کا ہنر آتا تھا۔ نوریز نے اطمینان سے اپنی چائے کا گھونٹ بھرا اور مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، زنائش، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ میں ہوں نا تمہارے گروپ میں سنبھال لوں گا سب، تم بس اپنی تیاری پر دھیان دو۔ زنائش نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے بولی، تم تو ہو ہی گونگے، سارا کام چپ چاپ کر لیتے ہو اور کوئی کریڈٹ بھی نہیں لیتے، اسی لیے لوگ تمہارا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں تو اپنا حق چھین کر لیتی ہوں۔ نوریز جو 25 سال کا ایک سلجھا ہوا اور ذمہ دار نوجوان تھا، اس کی بات پر صرف سر ہلا سکا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں باپ کے سائے کے بنا اس نے اور اس کی ماں نے بہت مشکل سے زندگی گزاری تھی۔ اس کی سنجیدگی اور وفاداری ہی تھی جس نے پورے ڈپارٹمنٹ میں اس کی عزت بنائی ہوئی تھی۔ اچھا سنو، زنائش نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے میز پر کوہنیاں ٹکائیں اور غور سے نوریز کو دیکھا۔ تمہاری امی کی طبیعت کیسی اب؟ تم کل کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ بیمار ہیں۔ نوریز کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت میں سختی اور بیماری دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر اس نے یہ بات چھپاتے ہوئے کہا، بہتر ہے اب، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ تم سناؤ، تمہارے ڈیڈ مان گے ماسٹرز کے لیے؟ زنائش کا چہرہ مرجھا گیا۔ تم جانتے ہو نوریز، بابا کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، بس امیر گھرانے میں شادی کر دینی چاہیے۔ وہ تو مجھے ابھی سے رشتوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں، مگر میں نے بھی کہہ دیا ہے،
کہ میں اپنی مرضی کے بنا شادی نہیں کروں گی۔ نوریز نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کے دل کو بے چین کر گئی۔ وہ دونوں 2 سال سے ایک ہی گروپ میں تھے۔ دوستی کب خاموش محبت میں بدل گئی انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ ویسے نوریز، زنائش نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں، تمہاری امی کو کیسی بہو چاہیے؟ کوئی بہت گھریلو ٹائپ یا میری طرح کی کوئی باتونی؟ نوریز کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، امی کا تو پتہ نہیں، مگر مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو وفا نبھانا جانتی ہو، جو حالات جیسے بھی ہوں میرا ہاتھ نہ چھوڑے۔ زنائش ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی شوخیاں غائب ہو گئی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ میز پر رکھے نوریز کے ہاتھ کے قریب کیا، چھوا نہیں مگر احساس دلا دیا۔ میں بہت ضدی ہوں نوریز، اگر کسی کا ہاتھ تھام لوں تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں چھوڑتی نہیں ہوں۔ نوریز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ بس ایک وعدہ تھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ہو رہا تھا۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ آنے والا وقت ان کے اس وعدے کا کتنا سخت امتحان لینے والا ہے۔ یونیورسٹی کے وہ بے فکر دن تیزی سے گزر رہے تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی محبت کے راستے میں زنائش کے امیر اور سخت باپ کے ساتھ ساتھ نوریز کے گھر میں بیٹھی روایتی سوچ کی مالک ماں بھی ایک دیوار بن کر کھڑی ہونے والی ہے۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور ان دونوں کی محبت اب چھپی ڈھکی نہیں رہی تھی۔ آج نوریز اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ ایک میٹھے سے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زنائش بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ نوریز نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے پر ڈالی اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو زنائش۔ زنائش نے چونک کر اسے دیکھا۔ نوریز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آج بابا سے بات کرنے والی ہوں۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو؟ وہ اسٹیٹس کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ نوریز نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور اس کی طرف جھکا۔ گاڑی کی چھوٹی سی جگہ میں اچانک غربت بڑھ گئی۔ زنائش کی سانسیں اٹک گئی۔ نوریز کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی پرسکون سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ نوریز نے آہستگی سے بنا چھوئے اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے سیٹ پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز ایک سرگوشی کی طرح تھی۔ زنائش نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زنائش کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا کہ نوریز بھی اسے سن لے گا۔ ہم سچے ہیں زنائش، اور سچی محبت کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تم بس ہمت رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ نوریز نے اپنا چہرہ مزید قریب کیا، جیسے کچھ کہنے والا ہو، مگر پھر رک گیا۔ اس کی نگاہیں زنائش کے ہونٹوں پر ٹھہری اور پھر واپس آنکھوں میں آئیں۔ اس خاموش قربت نے زنائش کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی تھی۔ نوریز مسکرایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا طوفان اٹھ رہا ہے۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ کہاں تھی تم؟ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ تم نے… زنائش جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی لاؤنج کا ماحول کشیدہ تھا۔ سیٹھ غفور غصے میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے اسے بھیج دیا تھا اور میں کسی لڑکے کے ساتھ آئی ہوں۔ زنائش نے بیگ صوفے پر رکھا اور گہرا سانس لے کر بولی، جی بابا، میں نوریز کے ساتھ آئی تھی اور میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سیٹھ غفور ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ وہی کلرک کا بیٹا جس کا ذکر تم نے پچھلی بار بھی کیا تھا۔ زنائش، تم اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ وہ لوگ ہمارے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بابا، زنائش چیخ اٹھی، پلیز اس کے بارے میں ایسے بات مت کریں۔ وہ بہت محنتی اور شریف انسان ہے، اور میں شادی کروں گی تو صرف نوریز سے۔ سیٹھ غفور نے غصے سے میز پر رکھا گلدان زمین پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیاں ہر طرف بکھر گئیں۔ ہرگز نہیں، میں اپنی اکلوتی بیٹی کو اس 2 کوڑی کے انسان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اگر تم نے دوبارہ اس کا نام لیا تو میں تمہارا یونیورسٹی جانا بند کروا دوں گا۔ زنائش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ آپ میری جان لے سکتے ہیں بابا، مگر میرے دل سے نوریز کو نہیں نکال سکتے۔ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، مر جاؤں گی، مگر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔
دوسری طرف نوریز کے گھر کا منظر بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس فرش پر بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایک بار ملیں گی تو آپ کو بھی اس سے پیار ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے اپنا پاؤں سختی سے پیچھے کھینچ لیا۔ ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ محبت پیٹ نہیں بھرتی نوریز، وہ بڑے محلوں میں رہنے والی لڑکی ہے، وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہے گی؟ اور سنا ہے کہ بہت تیز ترار ہے، کل کو وہ تجھے مجھ سے چھین لے گی۔ نوریز نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، وہ ایسی نہیں ہے، وہ میری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، اور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ماں نے سرد لہجے میں کہا۔ بیٹا، عورت کا وار بہت گہرا ہوتا ہے، وہ تجھے اپنی دولت اور اداؤں سے غلام بنا لے گی اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں اس رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ نوریز کا دل بجھ سا گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی اپنی ماں اس کی خوشی کی دشمن بن جائے گی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں زنائش کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ کوریڈور کے کونے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ جب نوریز وہاں آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر نوریز سے رہا نہ گیا۔ زنائش، اس نے پلٹ کر دیکھا اور فوراً نوریز کے سینے سے لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ بابا نہیں مان رہے نوریز، وہ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نوریز نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے یونیورسٹی میں اس طرح سے گلے لگنے کی ہمت کی تھی۔ نوریز نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ زنائش کے آنسو نوریز کی قمیض بھگو رہے تھے۔ شش، چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا۔ نوریز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری بات غور سے سنو۔ نوریز کی آواز بھاری تھی۔ ہم ہار نہیں مانیں گے، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے۔ میں تمہارے بابا کے پیر پکڑ لوں گا، انہیں منا لوں گا، بس تم کمزور مت پڑنا۔ زنائش نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ نوریز کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ اس نے جھک کر زنائش کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک لمس زنائش کے سارے خوف مٹانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکن نوریز کے سینے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ میں کمزور نہیں پڑوں گی نوریز، میں تمہارے لیے سب سے لڑ جاؤں گی، زنائش نے عزم سے کہا تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لڑائی بہت لمبی اور تکلیف دہ ہونے والی ہے اور اس کا انجام ان دونوں کو توڑ کر رکھ دے گا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور زنائش نے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور باہر اس کی ماں رو رو کر اپنے شوہر کی منتیں کر رہی تھی۔ غفور صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میری بچی مر جائے گی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، دروازہ توڑ دیں پلیز۔ بیگم غفور نے شوہر کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے فریاد کی۔ سیٹھ غفور کے چہرے پر ابھی بھی سختی تھی، مگر بیٹی کی محبت اور باپ کا دل اب پگھلنے لگا تھا۔ انہوں نے دانت پیس کر گارڈ کو آواز دی، دروازہ توڑ دو۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی چیخ نکل گئی۔ زنائش فرش پر بے ہوش پڑی تھی، رنگت زرد اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں زنائش کی آنکھ کھلی تو سامنے نوریز کھڑا تھا۔ نوریز کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ بکھرے بال اور سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بھی سویا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے زنائش کو ہوش میں دیکھا، وہ دیوانہ وار اس کے بیڈ کے قریب آیا اور نرس یا ڈاکٹر کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم پاگل ہو زنائش، نوریز کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کس کے سہارے جیتا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ زنائش نے کمزوری سے مسکرانے کی کوشش کی اور اپنی گرفت نوریز کے ہاتھ پر مضبوط کی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں بہت ضدی ہوں، اب تو بابا کو ماننا ہی پڑے گا۔ نوریز جذباتی ہو کر اس پر جھکا۔ اس کا چہرہ زنائش کے چہرے کے حد درجہ قریب آ گیا۔ زنائش کی سانسیں نوریز کی گرم سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف ان دونوں کی تیز دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ڈرا دیا تھا تم نے، نوریز نے سرگوشی کی۔ اس کے لب زنائش کے ماتھے کو چھو رہے تھے۔ آئندہ کبھی اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالنا۔ زنائش نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھا کر نوریز کے گال پر رکھا۔ نوریز نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ گیا تھا۔ نوریز نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے زنائش کے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ تم صرف میری ہو زنائش، صرف میری۔ اب کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔
اس قربت نے زنائش کے پیلے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑا دی۔ نوریز کی قربت، اس کی مردانہ خوشبو اور اس کی محبت بھری سرگوشی نے زنائش کو ایک لمحے کے لیے دنیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ اسی شام سیٹھ غفور کمرے میں داخل ہوئے۔ نوریز وہیں موجود تھا۔ انہوں نے نوریز کو حقارت سے دیکھا اور پھر زنائش کی طرف مڑے۔ ٹھیک ہے زنائش، تم جیت گئی۔ میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کروانے کو تیار ہوں۔ زنائش کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے سیٹھ غفور کے الفاظ نے اس خوشی کو گہنا دیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ نکاح ابھی اسی وقت ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی ہوگا اور رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ اس کے بعد تمہارا ہمارے گھر میں کوئی قدم نہیں پڑے گا۔ تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے۔ نہ تمہیں جائیداد سے کچھ ملے گا اور نہ ہی کوئی تعلق رہے گا۔ منظور ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نوریز نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر زنائش نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا۔ اس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے بابا، مجھے نوریز کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا۔ نہ ڈھول تھا، نہ بارات، نہ کوئی ہنگامہ۔ ایک سادہ سی تقریب میں زنائش اور نوریز کا نکاح پڑھایا گیا۔ زنائش نے اسپتال کے کپڑوں کے اوپر ہی ایک سادہ سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ قبول ہے، نوریز نے زنائش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عہد تھا، ایک جنون تھا کہ وہ اس لڑکی کو کبھی دکھی نہیں ہونے دے گا جس نے اس کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ قبول ہے، زنائش کی آواز کانپی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ رخصتی کا وقت آیا تو زنائش نے ماں کے گلے لگنا چاہا، مگر سیٹھ غفور نے بیگم کو بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ خبردار، اب یہ پرائی ہے، اسے جانے دو۔ زنائش کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی نوریز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نوریز نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زنائش کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مت رو زنائش، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں کسی رشتے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج سے میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں۔ زنائش نے نوریز کے کندھے پر سرک دیا۔ گاڑی نوریز کے گھر کی طرف رواں دواں تھی، جہاں ایک نئی اور کٹھن آزمائش ان کی منتظر تھی۔ مگر اس وقت گاڑی کی تنہائی میں نکاح کے بعد کا پہلا لمس اور ایک دوسرے کا ہو جانے کا احساس ان دونوں کے دلوں کو ایک عجیب سا سکون اور نشہ دے رہا تھا۔ نوریز کی گاڑی ایک تنگ گلی میں واقع چھوٹے سے مکان کے سامنے رکی۔ زنائش نے باہر دیکھا۔ وہ محل نما گھر چھوڑ کر آئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ نوریز نے جلدی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ آؤ زنائش، یہ میرا گھر ہے اور اب تمہارا بھی۔ زنائش نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور دہلیز عبور کی۔ سامنے ہی برآمدے میں شمیم بیگم، نوریز کی والدہ، منہ بنائے کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ نوریز کی 2 بہنیں بھی کھڑی تھیں، جن کی آنکھوں میں تجسس سے زیادہ طنز تھا۔ زنائش نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ شمیم بیگم نے کرختگی سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ وعلیکم السلام۔ بڑی جلدی آ گئی شہزادی صاحبہ۔ میں نے تو سنا تھا کہ بڑے گھروں کی بیٹیاں اتنی آسانی سے گھر نہیں چھوڑتی۔ خیر، اب آ ہی گئی ہو تو دیکھ لو یہ گھر۔ یہاں نوکر چاکر نہیں ہے، سب خود کرنا پڑتا ہے۔ نوریز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی پلیز، وہ تھکی ہوئی ہے، گھر چھوڑ کر آئی ہے، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر اس نے زنائش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ چلو زنائش، اپنے کمرے میں چلو۔ ماں اور بہنوں کی چپتی نظروں کے حصار میں وہ نوریز کے ساتھ چلتی ہوئی ایک کمرے کے سامنے آئی۔ نوریز نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ کنڈی لگنے کی آواز کے ساتھ ہی جیسے باہر کی دنیا کا شور ختم ہو گیا۔ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ زنائش بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اب تک کا دبا ہوا ضبط ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنے والدین، اپنا گھر اور اپنی پرانی زندگی سب کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ نوریز نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے زنائش کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں چوم لیا۔ جانے نوریز، یہ آنسو کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ زنائش نے نفی میں سر ہلایا اور سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ نوریز نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کی انگلیاں زنائش کے بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔
مجھے مت رلاؤ زنائش، میں مر جاؤں گا۔ آج ہماری پہلی رات ہے، میں تمہیں ٹوٹ کر چاہنا چاہتا ہوں، تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری ہر سانس تمہاری ہے۔ نوریز نے آہستگی سے اٹھ کر الماری سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور واپس آ کر زنائش کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے وہ ڈبیا کھول کر زنائش کے سامنے کی۔ اس میں ایک بہت ہی نازک سی سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ میری ماں کی دی ہوئی نہیں ہے زنائش، اور نہ ہی یہ بہت مہنگی ہے، نوریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے اپنی ٹیوشن کی کمائی سے ایک ایک روپیہ جوڑ کر تمہارے لیے خریدی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن تم میری بنو گی۔ زنائش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نوریز نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ صرف انگوٹھی نہیں ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، یہ چھوٹا سا گھر تمہارے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ زنائش نے جذباتی ہو کر نوریز کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی پیشانی اس کے ہاتھ سے لگا دی۔ مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں ہے نوریز، تمہارا ساتھ ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کر لیں گے۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور کمرے میں زنائش کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کی محبت میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ اس رات انہوں نے دیر تک جاگ کر اپنے آنے والے کل کے خواب بنتے ہوئے گزاری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست اور شریک سفر بن کر زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب زنائش کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نوریز پہلے سے جاگ چکا تھا اور ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر مسز نوریز، نوریز نے نرم لہجے میں کہا اور چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ زنائش ہڑبڑا کر اٹھی اور دوپٹہ درست کیا۔ آپ کیوں اٹھے؟ مجھے جگا دیتے، میں بنا لیتی۔ اور امی کیا سوچیں گی کہ میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ نوریز نے اطمینان سے اسے کپ تھمایا۔ سکون سے چائے پیو، آج تمہارا پہلا دن ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پریشانی میں آنکھ کھولو، اور جہاں تک امی کی بات ہے میں سنبھال لوں گا۔ زنائش نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کی خوشبو اور نوریز کی محبت بھری توجہ اس کے دل کو سرشار کر گئی۔ تھینک یو نوریز، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ نوریز نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اچھا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ واقعی امی سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ وہ مسکرایا اور تولیہ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زنائش کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ نوریز کا یہ خیال رکھنے والا انداز اسے بہت خاص محسوس کروا رہا تھا۔ کچن میں قدم رکھتے ہی زنائش کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میدان جنگ ہے۔ شمیم بیگم کرسی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی اور نوریز کی بہن سائمہ پاس کھڑی سیب کھا رہی تھی۔ آ گئی میڈم، ہم نے تو سمجھا تھا کہ شہزادی صاحبہ دوپہر کو اٹھیں گی، سائمہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ معاف کیجیے گا، وہ آنکھ لگ گئی تھی، زنائش نے نظریں جھکا کر کہا۔ بتائیں کیا بنانا ہے؟ ناشتہ اور کیا؟ شمیم بیگم نے تلخی سے کہا۔ میرے بیٹے کو پراٹھے پسند ہیں، جاؤ آٹا گوندھو اور پراٹھے بناؤ، یہاں کوئی باورچی نہیں ہے تمہارے باپ کے گھر کی طرح۔ زنائش نے زندگی میں کبھی کچن کا کام نہیں کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آٹا لیا، پانی زیادہ ڈل گیا اور وہ ایک لیس دار مادہ بن گیا۔ وہ پریشانی میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ توا زیادہ گرم ہو گیا اور دھوئیں سے کچن بھر گیا۔ ہائے میرا کچن! شمیم بیگم چیخی تھی۔ نکمی لڑکی، کچھ نہیں آتا اسے، میرے بیٹے کی قسمت پھوڑ دی اس منحوس نے، ہٹو پیچھے۔ انہوں نے زنائش کو بازو سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ زنائش کا ہاتھ گرم توے سے چھو گیا اور وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ آہ! اس نے اپنا جلتا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھام لیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر گالوں پر بہنے لگے۔ اب ڈرامے مت کرو، تھوڑا سا ہی لگا ہے، جاؤ یہاں سے، میرا موڈ خراب مت کرو، ساس نے بے رحمی سے کہا۔ رات کو جب نوریز واپس آیا تو زنائش کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ کے کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ نوریز نے بتی جلائی تو اس کی نظر زنائش کے سوجے ہوئے اور لال ہاتھ پر پڑی۔ وہ بیگ پھینک کر اس کی طرف لپکا۔ یہ کیا ہوا زنائش؟ کس نے کیا یہ؟ اس کی آواز میں غصہ اور تڑپ تھی۔ زنائش نے روتے ہوئے خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مجھ سے کام نہیں ہوتا نوریز، امی بہت ناراض ہو رہی تھی، میرا ہاتھ جل گیا۔ نوریز کا دل کٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف حادثہ نہیں تھا۔ وہ اٹھنے لگا تاکہ ماں سے بات کرے، مگر زنائش نے اس کی قمیض مٹھی میں جکڑ لی۔ مت جاؤ نوریز، پلیز لڑائی مت کرو، میں سہ لوں گی۔
بس تم مجھے مت چھوڑنا۔ نوریز واپس بیٹھ گیا۔ اس نے دراز سے مرہم نکالا اور انتہائی نرمی سے زنائش کے جلے ہوئے ہاتھ پر لگانے لگا۔ زنائش درد سے سی سی کرنے لگی تو نوریز نے تڑپ کر اس کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ہوں نا، میں تمہارا سارا درد لے لوں گا۔ اس نے بتی بند کر دی اور زیرو کے بلب کی مدھم روشنی رہنے دی۔ نوریز واپس بیٹھ گیا۔ اس نے دراز سے مرہم نکالا اور انتہائی نرمی سے زنائش کے جلے ہوئے ہاتھ پر لگانے لگا۔ زنائش درد سے سی سی کرنے لگی تو نوریز نے محبت سے اس کے ہاتھ پر پھونک ماری۔ تم نے کھانا کھایا؟ نوریز نے اچانک پوچھا۔ زنائش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نوریز خاموشی سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پلیٹ میں کھانا لے کر واپس آیا۔ اس نے زنائش کو تکیے کا سہارا دے کر بٹھایا اور خود نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ نوریز، آپ کیوں زحمت؟ شش، چپ چاپ کھاؤ، یہ ہاتھ میرے لیے جلا ہے۔ کیا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا؟ نوریز کی آواز میں اتنی اپنائیت تھی کہ زنائش کا دل بھر آیا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو دن بھر کی تھکن کے باوجود اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ امی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو زنائش، وہ پرانے خیالات کی ہیں، وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گی۔ بس تم ہمت مت ہارنا۔ نوریز نے اسے پانی پلایا اور پھر ٹیشو سے اس کا منہ اور صاف کیا۔ نوریز کی خدمت زنائش کے دل میں اس کی محبت کو مزید کئی گنا بڑھا گئی۔ اس ظالم دنیا اور سخت رویوں نے صاف کیا۔ اس رات نوریز کی یہ کیئرنگ کے بیچ یہ چار دیواری اور ایک دوسرے کا یہ مخلصانہ ساتھ ہی ان کی واحد پناہ گاہ تھی۔ شادی کو 1 سال بیت چکا تھا۔ موسم بدلے، رتیں بدلی، مگر زنائش کی زندگی میں خزاں وہیں ٹھہری رہی۔ ساس کے تانے اب روز کا معمول بن چکے تھے، لیکن اب ان تانوں کا رخ ایک نئی اور زیادہ تکلیف دہ سمت اختیار کر گیا تھا۔ شام کی چائے کا وقت تھا۔ زنائش ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی تو وہاں پہلے سے محلے کی 2 عورتیں بیٹھی تھیں۔ شمیم بیگم نے زنائش کو دیکھتے ہی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو جی، آ گئی ہماری بہو، چائے رکھ دو اور جاؤ، ہمیں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ایک عورت نے زنائش کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور شمیم بیگم سے پوچھا، بہن شمیم، سال ہو گیا شادی کو، کوئی خوشخبری نہیں سنائی بہو نے، یا پھر کوئی مسئلہ ہے؟ شمیم بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بلند آواز میں کہا تاکہ کچن میں جاتی زنائش کی کانوں تک آواز پہنچے، ارے کیا بتاؤں بہن، نصیب ہی کھوٹے نکلے، اوپر سے تو چاند کا ٹکڑا ہے مگر اندر سے بنجر زمین، نسل بڑھانے کے قابل ہی نہیں یہ لڑکی، ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک گئی ہوں مگر امید کی کوئی کرن نہیں، لگتا ہے میرے نوریز کی نسل یہی ختم ہو جائے گی۔ زنائش کی قدم وہیں رک گئے، ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا گر گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ بانجھ، یہ لفظ کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں اترا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے منہ تکیے میں دے کر چیخ اٹھی۔ رات گئے جب نوریز گھر لوٹا تو کمرے کا ماحول سوگوار تھا۔ زنائش بیٹھ کے فرش پر قالین پر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ نوریز نے جوتے اتارے اور فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زنائش، کیا ہوا میری جان؟ امی نے پھر کچھ کہا؟ زنائش نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر پھٹ پڑی۔ اس نے نوریز کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا، مجھے چھوڑ دو نوریز، مجھے طلاق دے دو، میں بانجھ ہوں، میں تمہیں باپ نہیں بنا سکتی، تمہاری ماں صحیح کہتی ہے کہ میں بنجر ہوں، جاؤ دوسری شادی کر لو۔ نوریز نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت دونوں امڑ آئے۔ بس ایک لفظ اور نہیں زنائش، خبردار جو تم نے خود کو بنجر کہا، اولاد اللہ کی دین ہے، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ہو نا میرے پاس، میرے لیے تم کافی ہو، تم میری پوری دنیا ہو۔ اس نے زنائش کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زنائش نوریز کے سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ نوریز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ نوریز نے جھک کر اس کی نم آنکھوں کو چوما، پھر اس کے گالوں پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، مجھے تمہاری یہ اداسی مار دیتی ہے۔ نوریز کی آواز بھاری اور مدہوش کن ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے زنائش کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ زنائش ابھی بھی سسک رہی تھی مگر نوریز نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔
وہ دونوں بڑی دیر تک اس رات جاگتے رہے اور ساری رات اپنی پیار بھری باتوں سے نوریز نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس رات نوریز نے اسے پیار ہی نہیں کیا بلکہ اس کی روح کو تسکین پہنچائی۔ وہ اسے ہر طرح سے یہ احساس دلا رہا تھا کہ چاہے دنیا اسے ٹھکرا دے، نوریز کے لیے وہ اس کی کل کائنات ہے۔ شدت جذبات میں نوریز کے ناخن زنائش کی کمر پر کٹ گئے اور زنائش کی سسکیاں نوریز کی سانسوں میں گم ہو گئیں۔ ان کا یہ ملاپ صرف جسمانی نہیں تھا، یہ دو ٹوٹی ہوئی روحوں کا ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈنا تھا۔ صبح ہوئی تو زنائش نوریز کے بازو پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر نوریز کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سکون عارضی ہے۔ باہر اس کی ماں ایک بڑی سازش کا تانا بانا بن رہی تھی، ایک ایسی سازش جو ان دونوں کی زندگیوں میں بھونچال لانے والی تھی۔ اگلے چند دن زنائش کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ ساس نے گھر میں ایک نئی افواہ پھیلا دی تھی اور اس کا آغاز زنائش کے سامنے ایک زہریلے مکالمے سے کیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، زنائش برتن دھو رہی تھی جب شمیم بیگم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ جلدی چلاؤ زنائش، آج شام مہمان آ رہے ہیں۔ زنائش نے مڑ کر دیکھا۔ کون مہمان امی؟ شمیم بیگم نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ نوریز کے لیے لڑکی والے آ رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرا بیٹا تمہاری وجہ سے بے اولاد نہیں رہے گا۔ میں نے نوریز سے بات کر لی ہے، وہ خاموش ہے اور خاموشی رضامندی ہوتی ہے۔ زنائش کے ہاتھ سے صابن چھوٹ کر سنک میں گر گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں امی، نوریز ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں۔ وعدے؟ شمیم بیگم نے طنزیہ کہکا لگایا۔ مرد کے وعدے صرف بستر کی گرمی تک محدود ہوتے ہیں۔ جب اولاد کی تڑپ جاگتی ہے تو محبت سب ہوا ہو جاتی ہے۔ تیار رہنا، تمہیں بھی ملواؤں گی نئی دلہن سے۔ شام کو جب نوریز گھر آیا تو گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا تو زنائش وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو کر چھت پر گیا تو زنائش منیر کے ساتھ لگی اندھیرے میں کھڑی رو رہی تھی۔ زنائش، نوریز نے پکارا۔ زنائش نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دوڑتی ہوئی آ کر اس کے سینے پر مکہ مارا۔ کیوں نوریز، کیوں؟ آپ نے امی کو ہاں کیوں کہا؟ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ نوریز نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کس نے کہا میں شادی کر رہا ہوں؟ یہ امی کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ تو آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ زنائش چیخ اٹھی۔ وہ لڑکی والوں کو بلا رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ نوریز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اتر آئی۔ اس نے زنائش کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تمہیں شک ہے مجھ پر؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی اور عورت کو چھو سکتا ہوں؟ اس نے اپنا چہرہ زنائش کی گردن میں چھپا دیا۔ اس کی گرم سانسیں زنائش کی جلد کو جھلسا رہی تھیں۔ بتاؤ مجھے زنائش، کیا میرا لمس تمہیں جھوٹا لگتا ہے؟ زنائش کی سسکیاں رک گئیں۔ نوریز کا انداز جارحانہ تھا۔ نوریز کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے زنائش کے دونوں کندھے تھام لیے اور اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ میری طرف دیکھو زنائش، کیا ہم یہاں تک اس لیے پہنچے تھے کہ تم مجھ پر شک کرو؟ کیا میری محبت اتنی کمزور ہے؟ زنائش روتی رہی، اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ نوریز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ خدا کی قسم زنائش، اگر میرے دل میں تمہارے سوا کسی کا خیال بھی آئے تو مجھ پر خدا کا قہر نازل ہو۔ میں خاموش اس لیے ہوں کیونکہ میں امی کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ غلط ہے، مگر وہ ماں ہے۔ میں کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ زنائش نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے نوریز، وہ آپ کو چھین لیں گی۔ نوریز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ٹھوڑی رکھ دی۔ مجھے موت ہی تم سے الگ کر سکتی ہے پگلی۔ یہ شادی، یہ دوسری عورت، یہ سب فسانہ ہے۔ تم میری حقیقت ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، ہوا سرد ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ اس نے زنائش کا ہاتھ تھاما اور اپنی حفاظت کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے لے آیا۔ نوریز کی اس یقین دہانی نے زنائش کے دل سے وسوسے نکال دیے تھے۔ اسے اپنے شوہر کی آنکھوں میں صرف سچائی نظر آئی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر شمیم بیگم کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ نوریز سر جھکائے چائے پی رہا تھا جبکہ زنائش کچن میں تھی۔ نوریز بیٹا، آج شام ذرا جلدی آ جانا، ہمیں بازار جانا ہے، کچھ خریداری کرنی ہے۔ شمیم بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے امی؟ نوریز نے بے دلی سے پوچھا۔
ارے میری بہن کے گھر شادی ہے، ہمیں جانا ہے، تم منع نہیں کر سکتے۔ شمیم بیگم نے چالاکی سے بات گھمائی۔ انہوں نے جان بوجھ کر زنائش کو سنانے کے لیے کہا، اور ہاں، زنائش نہیں جائے گی، گھر کی نگرانی کون کرے گا؟ ویسے بھی وہاں سب رشتہ دار پوچھیں گے کہ بہو کی گود ابھی تک ہری کیوں نہیں ہوئی۔ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ نوریز نے کپ میز پر رکھا۔ امی، اگر زنائش نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ دیکھو نوریز، شمیم بیگم نے جذباتی کارڈ کھیلا، کیا اب تم اپنی بوڑھی ماں کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ بس ساتھ چلنا ہے، ڈرائیور بن کر لے چلو۔ نوریز خاموش ہو گیا۔ زنائش کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اور اس کے دل میں انجانا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شادی اور بازار کا بہانہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے بھیانک موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی اور گھر میں تیاریوں کا شور تھا۔ نوریز آئینے کے سامنے کھڑا قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ زنائش کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے اس کے قریب آ کر اس کے کالر کو درست کرنے لگی۔ نوریز نے اس کا ہاتھ تھام لیے اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ میرا دل نہیں مان رہا زنائش، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی گڑبڑ ہے۔ امی کا رویہ اچانک اتنا نرم کیسے ہو گیا؟ میں نہیں جانتا۔ زنائش نے پیار سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور مسکرائی۔ آپ بلا وجہ وہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی بدل گئی ہوں اور صلح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جائیں، ورنہ وہ پھر کہیں گی کہ بیوی نے بیٹے کو ماں سے دور کر دیا۔ نوریز نے ایک گہری سانس لی اور زنائش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس نے اپنی پیشانی زنائش کی پیشانی کے ساتھ ٹیک دی۔ تم میری طاقت ہو زنائش، تمہارے بنا ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وعدہ کرو، جب میں واپس آؤں گا تو تم یہی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملو گی۔ زنائش نے اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑی اور سرگوشی کی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، آپ بس جلدی آ جائیں۔ نوریز نے جھک کر اس کے لبوں پر ایک الوداعی بوسہ دیا۔ یہ بوسہ مختصر مگر شدت سے بھرپور تھا، جیسے وہ اپنی روح کا کچھ حصہ اس کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ الوداعی لمس ان کے درمیان آخری ثابت ہونے والا ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور نوریز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زنائش بار بار فون ملا رہی تھی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل پر واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ یہ ساس کے نمبر سے میسج تھا۔ زنائش نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ اسکرین پر نظر آنے والی تصاویر نے جیسے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ تصویروں میں نوریز دلہا بنا بیٹھا تھا، سر پر سنہرا صحرا، گلے میں نوٹوں کے ہار، اور پس منظر میں سجا ہوا سٹیج۔ ایک تصویر میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زنائش کے حلق سے چیخ نکلی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نوریز کا نمبر ملایا۔ بیل گئی، پوری بیل گئی۔ کسی نے فون کاٹ دیا۔ زنائش نے پھر ملایا، پھر کٹ گیا۔ تیسری بار فون بند کر دیا گیا۔ زنائش کا دماغ معاف ہو گیا۔ نوریز، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہاری زندگی ہوں۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آدھی رات کے قریب باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی۔ زنائش ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی لاؤنج میں گئی۔ دروازہ کھلا اور شمیم بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ نوریز ان کے ساتھ نہیں تھا۔ نوریز کہاں ہے؟ زنائش نے ان کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ تصویریں کیا ہیں، مجھے بتائیں۔ شمیم بیگم نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور زنائش کو دھکا دیا۔ زنائش لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئی۔ وہ تصویریں سچ ہیں بی بی، مبارک ہو، میرے بیٹے نے آخر کار میری بات مان لی، اس نے شادی کر لی ہے۔ جھوٹ، بکواس مت کریں، زنائش چیخ اٹھی۔ نوریز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ شمیم بیگم نے زہر خند لہجے میں کہا۔ پیار؟ ارے پگلی، مرد کا پیار اولاد کی خواہش کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تھک گیا تھا تمہارے بانجھ پن سے۔ اس نے خود کہا کہ ماں، میں اس عورت سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ وہ اب اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہنی مون منانے نکل گیا ہے، شمالی علاقہ جات۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دوں۔ میں یقین نہیں کرتی، میں خود اس کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ زنائش روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ شمیم بیگم نے آگے بڑھ کر اس کو بالوں سے پکڑا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری،
نکل جاؤ میرے گھر سے، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوریز نے تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کاغذات بھجوا دے گا۔ شمیم بیگم نے زنائش کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے گئی۔ زنائش روتی رہی، منتیں کرتی رہی، خدا کے لیے ایسا مت کرے امی، رات کا وقت ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ نوریز کو آ لینے دیں پلیز۔ نوریز اب نہیں آئے گا تمہارے پاس، دفع ہو جاؤ۔ شمیم بیگم نے گیٹ کھول کر اسے باہر سڑک پر دھکا دیا اور زور سے گیٹ بند کر دیا۔ لوہے کا گیٹ بند ہونے کی آواز کسی دھماکے کی طرح زنائش کے دل پر لگی۔ آسمان پر بادل گرجے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ زنائش گیٹ پیٹتی رہی، روتی رہی، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ بارش کا پانی اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل رہا تھا۔ وہ اکیلی، نہتی اور ٹوٹی ہوئی لڑکی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ جس محبت پر اسے اتنا مان تھا، آج اسی محبت نے اسے بے گھر کر دیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ نوریز نے واقعی ہی اسے چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ اپنی ماں کو اسے یوں ذلیل کرنے کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ تھک ہار کر وہ بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک پر چل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے، لہٰذا وہ وہاں نہیں گئی۔ قدموں میں جان نہیں تھی، مگر دل میں نفرت کی آگ جلنے لگی تھی۔ تم نے مجھے مار ڈالا نوریز، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ بینک کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے نوریز نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھیں، مگر ان میں عزم کی ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ تم مجھے دھکا دے کر چلی گئی زنائش، مگر اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ بہت ہو گئی دوری، بہت ہو گئی غلط فہمیاں۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ عامر، گاڑی نکالو۔ میں نے رکشے کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، پتہ لگاؤ یہ کہاں گیا ہے۔ مجھے 15 منٹ میں لوکیشن چاہیے۔ شہر کے ایک چھوٹے مگر پرسکون فلیٹ میں زنائش بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی 3 سالہ بیٹی ماہین صوفے پر بیٹھی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ زنائش کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح سے بج رہا تھا۔ 3 سال بعد اس کا سامنا نوریز سے ہوا تھا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا۔ ماما، وہ انکل کون تھے؟ آپ کیوں رو رہی تھی؟ ماہین نے معصومیت سے پوچھا۔ زنائش نے بھاگ کر بچی کو گلے لگا لیا۔ کوئی نہیں تھے بیٹا، کوئی نہیں، ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں آج ہی۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زنائش کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ دروازے کے اس پار کون ہے۔ اس نے کانپتے قدموں سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے نوریز کھڑا تھا، پسینے میں شرابور، سانس پھولی ہوئی، مگر نظریں سیدھی زنائش کے چہرے پر۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ زنائش نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نوریز نے اپنا پاؤں بیچ میں اڑا دیا۔ صرف 10 منٹ زنائش، صرف 10 منٹ دے دو۔ اس کے بعد اگر تم کہو گی تو میں مر جاؤں گا، مگر دوبارہ شکل نہیں دکھاؤں گا۔ زنائش نے مزاحمت چھوڑ دی۔ نوریز اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی نظر صوفے پر بیٹھی بچی پر پڑی۔ نوریز کے ہونٹ کپ کپائے۔ ماہین، اس نے نام کا اندازہ لگایا، یہ شاید دل نے گواہی دی۔ اس کا نام ماہین ہے اور یہ صرف میری ہے۔ زنائش شیرنی کی طرح سامنے آ گئی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اپنی دوسری بیوی کے پاس جاؤ۔ نوریز نے ایک جھٹکے سے زنائش کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ زنائش نے خود کو چھڑانا چاہا، مگر نوریز کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ کون سی بیوی زنائش؟ کون سی شادی؟ خدا کی قسم میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ دیکھو میری آنکھوں میں۔ نوریز دھاڑا۔ کیا تمہیں ان آنکھوں میں کسی اور کا عکس نظر آتا ہے؟ زنائش سہم گئی تھی۔ نوریز کی آنکھوں میں سچائی کی اتنی شدت تھی کہ وہ نظریں ملا نہ سکی۔ وہ تصویریں نوریز، میں نے خود دیکھی تھی۔ تمہاری ماں نے، وہ تصویریں جھوٹ تھیں، نوریز نے چیخ کر کہا، پھر اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے جیب سے ایک فولڈ شدہ کاغذ نکالا۔ یہ دیکھو، یہ وہ اسٹوڈیو والا ہے جس سے امی نے تصویریں ایڈٹ کروائی تھیں۔ اس کا اعترافی بیان ہے۔ امی کو فالج ہو گیا ہے زنائش۔ اسی دن جب انہوں نے تمہیں نکالا تھا، قدرت نے میرا انتقام لے لیا ان سے۔ وہ بستر پر پڑی اب صرف تمہارا نام پکارتی ہیں، معافی مانگنے کے لیے۔ زنائش کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ 3 سال کی نفرت، غصہ اور درد ایک دم سے پگھلنے لگا تھا۔ تم نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں نوریز؟ میں سڑکوں پر رلتی رہی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔
نوریز کا غصہ ختم ہو گیا، صرف محبت رہ گئی۔ اس نے زنائش کو دونوں بازو میں بھر لیا۔ زنائش نے اس بار مزاحمت نہیں کی، بلکہ نوریز کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈتا رہا زنائش، ہر شہر، ہر گلی چھانی، مجھے لگا میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ نوریز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زنائش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ نوریز نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور جھک کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچا نہیں سکا۔ زنائش نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نوریز کا لمس وہی پرانا تھا، وہی گرمی، وہی سکون۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ نوریز، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ نوریز نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور پھر دیوانگی کے عالم میں اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ یہ بوسہ صلح کا پیغام تھا۔ 3 سال کی پیاس تھی جو اس لمحے بجھ رہی تھی۔ زنائش نے کمزوری سے نوریز کے کوٹ کے کالر مٹھی میں جکڑ لیے۔ ماہین حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر نوریز اور زنائش اس وقت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ نوریز نے زنائش کو بازو میں اٹھا لیا۔ میں تمہیں کبھی اب خود سے دور نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس نے زنائش کو بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ زنائش شرما رہی تھی۔ 3 سال بعد وہ دوبارہ اس کے اتنے قریب تھی۔ نوریز گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ تم میری امانت ہو زنائش، آؤ واپس چلیں، اپنے گھر، جہاں اب کوئی سازش نہیں، صرف تم اور میں ہوں گے۔ زنائش نے نوریز کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کا دل آخر کار پگھل چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے نوریز، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ نوریز نے اٹھ کر اسے دوبارہ اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ان کے درمیان موجود برف پگھل چکی تھی اور محبت کا لاوا دوبارہ ابلنے کو تیار تھا۔ گاڑی نوریز کے گھر کے گیٹ پر رکی تو زنائش کا دل ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ یہ وہی گیٹ تھا جہاں سے 3 سال پہلے اسے بارش والی رات دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ بس شاید نوریز نے اس گھر کو دوبارہ بنانی تھی۔ اب وہ گھر کافی مختلف اور بہتر حالت میں تھا، لیکن ماضی کا وہ خوفناک منظر اس کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ وہ گاڑی سے اترنے میں ہچکچا رہی تھی۔ نوریز نے فوراً اس کی کیفیت بھانپ لی۔ اس نے اپنی سیلڈ بیلٹ کھولی اور زنائش کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری طرف دیکھو زنائش۔ اس کی آواز میں یقین اور محبت کی پختگی تھی۔ وہ رات گزر چکی ہے، اب یہاں کوئی تمہیں دھتکارنے والا نہیں ہے۔ اب تم اس گھر میں مہمان نہیں، اس گھر کی مالکن بن کر جا رہی ہو۔ زنائش نے نوریز کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف اس کے لیے وفا تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ پچھلی سیٹ پر سوئی ہوئی ماہین کو نوریز نے آہستگی سے اپنی گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے زنائش کا ہاتھ تھام کر گھر کے اندر قدم رکھا۔ اندر کا ماحول قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ وہ گھر جو کبھی شمیم بیگم کی کڑک دار آواز سے گونجتا تھا، اب ویران لگ رہا تھا۔ نوریز اسے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں لے گیا۔ بستر پر لیٹی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی وہ عورت شمیم بیگم ہی تھی، مگر فالج نے ان کا دایاں حصہ مفلوج کر دیا تھا۔ زنائش کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ان کے ہونٹ ہلے، مگر الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے۔ زنائش، معاف۔ زنائش کا دل یہ منظر دیکھ کر بھر آیا۔ اس کے اندر کی نفرت، وہ غصہ جو اس نے 3 سال پالا تھا، اس نے بے بسی کو دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ساس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا امی، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے مجھے بہت دکھ دیے، مگر آپ نوریز کی ماں ہیں اور یہ بچی آپ کی پوتی ہے۔ شمیم بیگم نے کپ کپاتے ہاتھ سے ماہین کو چھونے کی کوشش کی۔ نوریز نے بیٹی کو ماں کے قریب کیا۔ شمیم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو ندامت کے تھے، پچھتاوے کے تھے۔ گھر کی منحوسیت ختم ہو چکی تھی اور رحمت کے فرشتے واپس لوٹ آئے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ماہین اپنے نئے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ زنائش بیڈ روم میں آئی تو نوریز کھڑکی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ زنائش کے قدموں کی آہٹ پا کر نوریز مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی پیاس جو صدیوں پرانی لگ رہی تھی۔ نوریز نے بازو پھیلا دیے۔ زنائش بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سینے میں سما گئی۔ نوریز نے اسے اتنی زور سے بھینچا کہ زنائش کی پسلیاں دکھنے لگیں۔
مگر اس درد میں بھی ایک سکون تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ تم میرے پاس ہو۔ نوریز نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خواب ہے تو میں جاگنا نہیں چاہتا۔ زنائش نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا۔ یہ حقیقت ہے نوریز، میں یہی ہوں، تمہاری زنائش، تمہارے پاس۔ نوریز نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما، پھر آنکھوں کو، پھر رخساروں کو۔ اس کا ہر بوسہ ایک عبادت کی طرح تھا۔ زنائش کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے اپنے بازو نوریز کی گردن میں ڈال دیے۔ 3 سال نوریز، 3 سال تم نے مجھے خود سے دور رکھا۔ تمہیں اندازہ ہے میں ہر رات کیسے تڑپی ہوں؟ نوریز نے زنائش کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ دونوں بیڈ پر سوئی ہوئی ماہین کو دیکھنے لگے۔ دیکھو، یہ سوتے ہوئے بالکل تمہاری طرح لگتی ہے۔ نوریز نے آہستگی سے بچی کے بالوں کو سہلایا۔ تمہیں پتہ ہے زنائش، ان 3 سالوں میں جب بھی تنہا ہوتا تھا میں تمہیں یاد کر کے روتا تھا، اور آج جب میں نے تمہیں اپنی بیٹی کو دیکھا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے میری ساری محرومیوں کا اجر دے دیا ہے۔ زنائش نے اپنا سر نوریز کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہم نے بہت برا وقت دیکھا نوریز، بہت تکلیفیں سہیں۔ نوریز نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا۔ وہ برا وقت گزر گیا ہے جان من، اب صرف خوشیاں ہوں گی۔ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم وہ 3 سال بھول جاؤ گی۔ ہم اپنی بیٹی کو وہ سب دیں گے جو ہمیں نہیں ملا، محبت، اعتماد اور ایک ہنستا ہوا گھر۔ زنائش نے مسکرا کر نوریز کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ پر یقین ہے نوریز۔ نوریز نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ 3 سال میں تمہاری قربت کے لیے تڑپا ہوں زنائش۔ نوریز اسے باہوں میں بھرتا اپنے حصار میں لے گیا۔ 3 سال وہ جسمانی لمس سے دور رہا تھا۔ 3 سال بعد وہ اپنی محبوب بیوی کی قربت محسوس کرتا دیوانہ وار اسے چوم رہا تھا۔ زنائش نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے نوریز کے پہلو میں وہی پرانا تحفظ محسوس ہو رہا تھا جو 3 سال پہلے کھو گیا تھا۔ کمرے کی فضا میں سکون تھا اور 2 بچھڑے ہوئے دلوں کا خاموش مکالمہ جاری تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی نے کمرے کے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ نوریز کی نظریں زنائش کے پرسکون چہرے پر جم گئی، جہاں اب ماضی کی تھکن کی جگہ ایک میٹھا سا سکون تھا۔ اس نے آہستگی سے زنائش اور ماہین پر کمبل درست کیا اور خود بھی بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر ان دونوں کی پاسبانی کرنے لگا۔ نیند میں ماہین نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ نوریز کی طرف بڑھایا، جسے نوریز نے فوراً اپنی انگلی میں تھام لیا۔ وہ ننھی سی گرفت نوریز کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ باہر رات کا سناٹا تھا، مگر اس کمرے میں محبت کی انکہی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ قسمت نے انہیں بکھیر کر دوبارہ جوڑا تھا تاکہ وہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آنے والی صبح ان کے لیے صرف ایک نیا دن نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آنے والی تھی، جہاں وفا کا سفر ہمیشہ جاری رہنے والا تھا۔